لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کی گفتگو کا عنوان ہے مثالی ساس۔ کیمبرج یونیورسٹی نے ریسرچ کی کہ جو عورتیں پریشان ہوتی ہیں ان میں سے 60% وہ ہوتی ہیں جو اپنے انلاز کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں۔ یعنی پوری دنیا میں جتنی بھی عورتیں پریشان ہیں ان میں جو 60% ہیں وہ اپنے انلاز کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ تو عام طور پر جب لائف میں چینجز آتی ہیں تو اس کے ساتھ بندے کو ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے۔ یہ ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہوتے ہیں۔ جو ڈاٹر ان لا ہے وہ آتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ شوہر میرا ہے، گھر میرا ہے، یہاں پہ حکومت میری ہوگی، اور مدر ان لا یہ سمجھتی ہے کہ بیٹا میرا، اسے پالا پوسا میں نے اور اب تک یہ میرا رہا، اب یہ نئی آنے والی کہیں میرے بیٹے کو مجھ سے دور نہ کر دے۔ تو ماں کے دل میں ایک فیئر آف ان نون ہوتا ہے، جس وجہ سے ڈاٹر ان لا اور مدر ان لا میں آپس میں شروع سے ہی ایک کھینچا تانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات کو دیکھنا، سوچنا، اس نے کیا کہا، اس کا مقصد کیا تھا۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ آپس میں اتنا اچھا نہیں بن پاتا۔ شریعت نے اس کا بہترین اصول بتایا کہ تعلیم یہ دی کہ دیکھو، شادی سے پہلے لڑکی کی ایک ماں تھی، ایک باپ تھا۔ جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو اب جو ہسبینڈ کے والدین ہیں وہ لڑکی کے لیے ماں باپ ہی کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو شریعت نے ساس اور سسر کو ماں اور باپ ہی کا رتبہ دیا۔ اگر اس اصول کو زندگی میں اپنایا جائے تو ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ جیسے تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، یہ تعلق بھی دو طرف سے نبھایا جاتا ہے۔ مدر ان لا اپنی طرف سے بچی کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھے، اس کو غیر نہ سمجھے، اور ڈاٹر ان لا مدر ان لا کو اپنی ماں کی طرح سمجھے اور اس کی ایڈوائس کو کرٹیسزم نہ سمجھے۔ جب دونوں طرف سے یہ کوشش ہوگی تو یہ ریلیشن شپ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا رہے گا۔ شادی کے بعد یہ ایک ٹگ آف وار ہوتا ہے جس میں دو عورتیں کھینچا تانی میں جو ہے وہ لگی ہوتی ہیں، اور ان کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ ہو از گوئنگ ٹو بی دی پرائمری وومن آف دی فیملی، کہ گھر کے اندر بات کس کی چلے گی۔ مدر ان لا چاہتی ہے کہ فائنل ڈیسیژن میرا ہو، جو میں کہہ دوں بس اس کو مانا جائے، اور ڈاٹر ان لا کہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ ہے لہذا حکومت میری ہونی چاہیے۔ تو یہ چیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹینس ہونے کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ اٹلی کے ایک انسٹیٹیوٹ نے 26 سال اس کے اوپر ریسرچ کی۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی محنت کی ہوگی، کتنا پیسہ لگایا ہوگا، کتنے مین آور اس کے اوپر لگے ہوں گے، کہ ایک انسٹیٹیوٹ نے 26 ایئرز میرڈ لائف کے اوپر سرچ کی، اس کا ڈیٹا اکٹھا کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے دونوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، مدر ان لا کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور ڈاٹر ان لا کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ ایک ڈاٹر ان لا کے 2 بچے تھے،
تو جب مدر ان لا چاہتی کہ میں ان بچوں سے ملوں تو یہ اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتی تھی. حد الوسع اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ مدر ان لا بچوں کو نہ مل سکے. وہ کہتی ہے کہ جب میرے بچے خود بڑے ہو گئے اور پھر ان بچوں کی شادیاں ہو گئیں تو جو میں نے اپنی مدر ان لا کے ساتھ کیا تھا آنے والی ڈاٹر ان لا نے میرے ساتھ وہی کچھ کیا. عدلے کا بدلہ، ٹٹ فار ٹیٹ. تو کہنے لگی کہ پھر مجھے سمجھ آئی مدر ان لا بننے کے بعد کہ ڈاٹر ان لا کیا کرتی ہے، مگر اب تو وقت ہاتھ سے گزر چکا تھا. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ٹائپس آف مدر ان لا کی چند قسمیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی قسم کہ ایسی مدر ان لا کہ جو بچے کے بارے میں کہتی ہے کہ ہی ول آلویز بی مائی بیبی. اس کا نام انہوں نے لکھا ہے بیبی مدر ان لا. یہ وہ مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچے کا بہت خیال رکھتی ہیں، ان کو کھانے پکا کے کھلاتی ہیں، ان کے کپڑوں کا خیال کرتی ہیں. یہ شادی کے بعد بیوی کو اس کی ڈیوٹی نہیں ادا کرنے دیتی بلکہ وہ کام بھی خود کرتی ہیں. یعنی بچے کے بارے میں یہ بہت پوزیسو ہوتی ہیں. اور دوسری جو قسم ہے وہ کریٹک کہلاتی ہیں. یہ وہ مدر ان لاز ہوتی ہیں کہ جو صرف طنز کرتی ہیں، ایک فقرہ بولتی ہیں اور اس ایک فقرے میں ساری بات کہہ جاتی ہیں. اور عام طور پر مرد لوگ جو ہیں سادہ ہوتے ہیں، ان کو اتنا باتوں کی گہرائیوں کا اندازہ نہیں ہوتا. تو جب کبھی بات ہوتی ہے تو یہ بیٹے کے سامنے سچی بھی بن جاتی ہیں، کیونکہ الفاظ اس نے ایسے بولے ہوتے ہیں کہ جس کے دونوں طرح کے معنی لیے جا سکتے ہیں. اور اگر کبھی پھنس جاتی ہے تو یہ سہارا لیتی ہے میں تو مذاق کر رہی تھی. لیکن یہ الفاظ کے ذریعے، باتوں کے ذریعے اپنی بہو کا دل جلاتی رہتی ہے. تیسری قسم وہ ہے کہ جو پوری زندگی میں انوالو ہوتی ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ٹائم بھی نہیں مل پاتا. ہم نے بھی اپنی زندگی میں بعض ایسے گھروں کے بارے میں سنا ہے کہ جہاں پر بیوی کو اپنے ہسبینڈ کے کمرے میں جانے کے لیے بھی پرمیشن لینی پڑتی تھی. اب یہ کتنا ظلم ہے. ایک بچی ہے، اس کی شادی ہو چکی، اور اب ساس صاحبہ جو ہیں وہ درمیان میں ایسی بیوروکریسی انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ اس کی مرضی ہوتی ہے تو بیوی خامند کے کمرے میں جا سکتی ہے، ورنہ کمرے میں ہی نہیں جا سکتی. ایسی جو مدر ان لاز ہوتی ہیں یہ کسی باؤنڈری کی رسپیکٹ نہیں کرتی، وہ باؤنڈری چاہے فزیکل ہو یا ایموشنل ہو.